اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وهو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ یہ سورہ الاعراف کا 7واں رکوع ہے جو 5 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ 5 آیات 54 تا 58 ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے کیا گیا ہے: در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے، اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں، خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک و پروردگار۔ بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک و پروردگار۔ اپنے رب کو پکارو گڑگڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا ہی کو پکارو خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں مہ برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل لاتی ہے، خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ سورہ اعراف کا یہ 7واں رکوع جو ہے ایک برج کی طرح ہے، کیونکہ اگلی آیات جو ہیں اور اگلے رکوع جو ہیں وہ انبیاء کرام کے قصوں سے شروع ہوں گے۔ چنانچہ اگلی آیت ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ۔ جب قرآن پاک میں کوئی خاص موضوع بدلتا ہے اور اس سے پہلے جو پورا میٹر ہوتا ہے اس پورے میٹر کی سمری ہوتی ہے، یہ آپ قرآن میں کہیں دیکھ لیجئے، میں کہہ نہیں رہا ہوں، میرا یہ آپ کے سامنے صرف دعویٰ نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے، میٹر بدلتا ہے، اسلوب بدلتا ہے، مضمون بدلتا ہے۔ یہاں سے مضمون بدل رہا ہے تو اس سے پہلے وہ سمرائز کرتا ہے بدلنے سے پہلے، ایک بات۔ اور دوسری بات عرض کر دوں کہ جو میٹر اب آنے والا ہے اس کو انٹروڈیوس کراتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب 5 آیتیں ہیں کل، اور 5 آیتوں کے اندر 2 باتیں ہوں، یعنی پوری سمری ہو، یعنی 6 رکوع کی ادھر کی 6 رکوع کی سمری ہو، اور آگے جتنے آگے رکوع انبیاء کرام کے تعلق سے آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے بہت سے انبیاء کرام کا اس کے اندر ہیں، 1 2 نہیں 12 13 رکوع آپ دیکھیے، وہ سب کی سب کی جو ہے اس کا انٹروڈکشن ہو، تمہید ہو، اور تمہید میں ایک رکوع میں 5 آیتیں ہوں،
تو یہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہی کر سکتا ہے. پہلی ایک بنیادی بات تو صرف اللہ کا کلام میں آ سکتا ہے. انسانی کلام میں کبھی نہیں ہو سکتا ایسے کہ وہ اتنی بڑی بات اتنے چند جملوں میں کہہ دے. جسے گویا ہم کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بھر دینا. اب اس بات کو جب بھی پیش کیا جائے گا، آپ بھی جانیں اب، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ جو بھی بات ہوگی، جب بہت سی باتوں کو سمیٹا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ ڈسکرپشن کو اگر پھیلایا، ڈسکرپشن ہوگا تو پھیل جائے گی بات وہ. لہذا استعارے ہوں گے، تمثیلات ہوں گی، تشبیہات ہوں گی، میٹافرز ہوں گے، کیونکہ وہ میٹافر سے آپ جو ہے اس کو کنکلوڈ کیجئے اور سمجھیے گا. یہ بات بھی اہم ہے اور یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی ہے کہ جب آپ بہت سی باتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو مثال دے کے بات کہہ دیتے ہیں. اچھا میں مثال دے کے بات کہہ دوں گا، اس میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں. ایسے ہی یہاں پر جو مثالیں دی گئی ہیں تقریباً ہر آیت میں مثال ہے، ہر آیت میں مثال ہے. اور اب وہ مثال کس چیز کی ہے اگر آپ دیکھیں گے، وہ پورے قرآن پاک کا یہ لب لباب ہے، یعنی توحید اور رسالت و آخرت کی مثالیں. تو میں نے اب تیسری بات کہی، پہلے تو میں نے کہا ادھر کی سمری ہے، پھر کہا ادھر کا انٹروڈکشن ہے. اب میں تیسری بات کہہ رہا ہوں کہ اسی رکوع کے اندر جو تمثیلات اور تشبیہات ہیں، جو مثالیں ہیں، ایگزامپلز ہیں، وہ جو ہیں توحید، رسالت اور آخرت پر دلائل ثابت کرتی ہیں، کیونکہ لب لباب قرآن پاک کا وہی ہے. آیا یوں کہیے گا، مگر اس کو یوں جوڑ دوں ادھر سے طرف سے کہ انبیاء کرام کی دعوت کیا تھی؟ ان کی دعوت بھی یہی تھی. تو اگر میں انٹروڈکشن کہوں اس کا تو بھی بنیادی طور پر یہ باتیں آنی چاہیے تھیں، تو یہ بھی اس جگہ پر ہے. اور اگر میں پہلے کا ذکر کروں، اس سے پہلے جو کچھ بھی کیا گیا ہے، تو اس کی سمری بھی قرآن پاک ہی کا میٹر ہوگی. تو اس کے اندر بھی توحید، رسالت، آخرت ہی کے پہلو آئے ہیں اب تک. اس سے ٹھیک پہلے آپ دیکھیں گے، آپ کو یاد ہوگا، وہ شرک کے تعلق سے بات آئی تھی، وہ کہ ان کے شفا کچھ کام نہیں آئیں گے کہیں پر. آخری باتیں یہ تھیں بالکل توحید کے خلاف، یعنی شرک. توحید کیسے معلوم ہوتی ہے؟ توحید کی حقیقت کیسے پتہ چلتی ہے؟ شرک سے. رات کی حقیقت دن سے اور دن کی حقیقت رات سے پتہ چلتی ہے نا. یہ بات بہت مشہور ہے کہ آدمی جو ہے کنٹرڈکشن سے سمجھتا ہے چیزوں کو زیادہ اصلی طور پہ. تو چنانچہ جب وہ وہاں شرک کو خاص طور سے ڈسکرائب کیا گیا تھا، تو آج کی بات جو شروع ہوئی وہ توحید سے ہوئی ہے. مقابلہ بھی ہے دونوں میں، تقابل بھی ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیے اس کے اندر ترتیب بھی وہی ہے، ترتیب بھی خاص ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو آپ لاجیکل تھنک کریں گے بالکل ایگزیکٹلی وہی ہوتی ہے. انسان کر نہیں سکتا اس کو، لاجیکلی تھنک کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، وہ بنا نہیں سکتا. کوئی انسان بنا نہیں سکتا. قرآن نے کہا ہے 5 بار کہا ہے تم نہیں بنا سکتے، لیکن وہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے کیونکہ اس کی عقل میں آتی بات کہ ہاں یہ ایسے ہونا چاہیے، تو ایسے ہی ہے. تو میں آج جو باتیں کہوں گا میں کہہ نہیں پاؤں گا، میں کوئی انسان بھی نہیں کہہ سکتا. میں اگر اس کی تشریح کرنا چاہوں ان آیتوں کی، تو حقیقت یہ اللہ جانتا ہے کہ 1.5 گھنٹہ کم سے کم میں لیتا، اور میرے پاس میں زیادہ سے زیادہ 40 منٹ انشاءاللہ لوں گا، اس کے بعد زیادہ نہیں لوں گا. تو میں بہت سی باتیں نہیں کہہ پاؤں گا. تو آپ اس سے بیٹھیے الگ اور بیٹھ کر کے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں کیا کیا پیغام دیتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم اس سے صرف علمی ایک پیاس نہ بجھائیں، بلکہ اپنے اس احتیاط کی اس ضرورت کو سمجھیں جو ہماری ضرورت ہے، انسانی ضرورت ہے. یعنی اس ہدایت کی ضرورت، اس ہدایت کی طلب کے لیے ہمیں پڑھنا چاہیے، اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کیا سبق ہمیں ملنا چاہیے ان آیتوں سے، اس کی طرف جائیے. تو آپ بیٹھیے اور بیٹھ کر کے سوچیے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سبق دے رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے خود جو آپ لوگ بیٹھیں گے سب کو لگے گا کہ نہیں یہاں تو ایک سبق یہ بھی تھا، یہاں اس میں سبق یہ بھی تھا، اس میں اور بھی بات کہی گئی ہے. تو آپ جتنا خود تدبر کریں گے اتنا آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور ضرور ملے گا ثواب، اور اتنا ہی اللہ رب کریم سے آپ قریب ہوں گے. کیونکہ اللہ کی معرفت اسی میں ہوتی ہے. اللہ کے کلام سے اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، کیونکہ اللہ ہی کا کلام ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. دیکھیے شروع کیسے ہوئی بات. ان ربکم، تمہارا سب کا رب اللہ ہے. پھر اللہ کی پھر تعریف، اس کا تعارف نہیں کہیں، تعارف بیان فرمایا گیا. کیا ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش
یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. بہت لمبا تعارف. جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا اتنا ہی زیادہ تعارف کیا جاتا ہے، وہ تعارف کا مستحق بھی ہوتا ہے. جو جتنا بڑا ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں اس کے پاس اتنی خصوصیات و خوبیاں اور ڈگریاں مناصب اور سب کچھ ہوتا ہے کہ اب پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا. تو اللہ رب کریم کا تعارف کوئی کرائے اور اللہ تعالیٰ تعارف اپنا کرائے، تو اول تو انسان کرا ہی نہیں سکتا تھا اللہ کا تعارف، اور اللہ تعالیٰ تعارف کرائے تو وہ اپنی شان کے مطابق کرائے گا. لیکن انسان کی تو عقل بہت چھوٹی ہے، لہذا وہ اس کی عقل کے مطابق کراتا ہے، لیکن پھر بھی بہرحال بہت بنیادی باتیں بہت سی بتاتا ہے. تو اللہ وہ ہے، تمہارا رب ہے وہ، اور اللہ ہے وہ. یاد رکھو تمہارا رب یعنی پالن ہار پروردگار تمہارا اللہ ہے. اور وہ اللہ کون ہے؟ وہ ذات کیا ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا ہے. ایسی ویسی کوئی ذات نہیں ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین پوری کائنات کو بنانے والا، اور بنانے والا تو ہے ہی، لیکن اس کی اگلی بات فی ستۃ ایام، 6 دن میں بنانے والا. اب 6 دن کی تشریح کرنے پہ آئیں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، تو میں یہاں نہیں کروں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ 6 ادوار میں، 6 ایجز میں، 6 الگ الگ دوروں میں، الگ الگ زمانوں میں اس نے جو بھی وقت گزرا اس میں. اب ظاہر دن تو تھے ہی نہیں پہلے، جب کائنات نہیں بنی تھی، آسمان سورج نہیں بنا تھا، تو وہ دن تو ایسے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم تھے وہ دن. قرآن پاک میں ویسے بھی کہا ہے کہ 1000 دن کے برابر تمہارے دنوں کے برابر اس کا دن ہے، کہاں ایک جگہ کا 50,000 سال کے برابر ہے دن. تو 6 دن میں بنایا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے وہ چاہتا تو کلمہ کن سے بنا دیتا، لمحے سے بھی کم میں، فریکشن آف سیکنڈ میں بنا دیتا. بگ بینگ ایسے ہوا ہے، جو کچھ بھی ہوا فریکشن آف سیکنڈ میں ہو چکا تھا. باقی باتیں ہلکے ہلکے ہوئی ہیں، جیسے کہ انسان آج سمجھتا ہے، اللہ بہتر جانے کیسے ہوا. تو لیکن اس کے بعد آپ جانتے ہیں تدریج ہوئی، ہلکے 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 ہو رہا ہے. یہ ہلکے ہلکے کیوں ہوتا ہے؟ اس میں دو پہلو ہیں. میں نے بتایا میں اس پہ تشریح کرنا چاہوں تو گھنٹوں لگ جائیں گے، لیکن میں بتانا چاہ رہا تھا 2 باتیں اس کے اندر. ایک تو تدریج میں اہتمام کا پہلو آتا ہے. جو شخص جس سے زیادہ خاص لگاؤ اور خاص اس کے اندر محنت کرتا ہے تو اس میں کہتا ہے کہ میں اچھی کر کے بنا دوں اس کو. تو کائنات کو بہت ہی زیب و زینت کے ساتھ بنانا تھا، اس کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس نے بنایا. اس میں ساری خوبیاں، ساری زینتیں پیدا کی، سب کچھ پیدا کیا. یہ مطلب ہوتا ہے. ایک تو اس کی طرف شان میں گزرتا ہے یہ بات، اور ایک طرف ہمارے لیے ہوتی ہے اس کے اندر پہلو. وہ یہ کہ اگر وہ ایک دم فریکشن آف سیکنڈ میں ہوتا تو آپ میں کیا سمجھ لیتے ہوتا یہ مجھے. اب ہلکے ہلکے ہو رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں آج پیڑ اتنا ہے، بیج ڈالا آپ نے، بیج ڈالنے کے بعد اب ہلکے ہلکے وہ کچھ دنوں بعد جو ہے اس میں روئیدگی ہوئی، تو پھر آپ اس میں پودا اخوا نکلا اور فلاں 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 فلاں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہلکے ہلکے ہو رہے ہیں. یہ بھی تو کلمہ کن سے ہو رہا ہے نا اس کے. تو کائنات میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس نے اپنی حکمت کے تحت جہاں چاہا تو ایک دم اچانک کر دیا جو چیز، اور جس کو چاہا بہت سلو کر دیا. کیوں کیا؟ ہمارے لیے کیا. ہم اس سے سبق لیں، ہم اس کو آبزرو کریں. کیسے؟ ایمان والوں کی طرح، سمجھنے والوں کی طرح، مشاہدہ کرنے والوں کی طرح، اللہ کے بندوں کی طرح کریں اور اس سے سبق حاصل کریں، ہدایت حاصل کریں. اس لیے اس نے ہدایت سے کی، اس لیے اس نے تدریج کیا، اس نے اسٹیجز میں بنایا، ہلکے ہلکے بنایا. تو 6 ایام کا مطلب تو یہ ہوا سمپل سا. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش عظیم پر متمکن ہوا. عرش کون جانے اللہ کا، لیکن اقتدار، حکومت اس کی جو ہے کائنات پر جو اس کی حکمرانی چل رہی ہے، اس حکمرانی کا ذکر ہے، یعنی اس پر اسی کا حکم چل رہا ہے. لیکن اسی بات کو اشارہ کیا، الا لہ الخلق والامر کہہ کر. خبردار رہو کہ اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے. تخلیق بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے، کسی اور نے نہیں بنائی. یہ تو کوئی نہیں کہتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور نے بنایا ہے. یعنی عرب کے لوگ بھی جو مشرک تھے وہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ بنانے والا کوئی اور ہے، وہ سب کہتے تھے اللہ ہی بنانے والا. لیکن امر کے بارے میں سب کا معاملہ عجیب تھا کہ اللہ میاں نے اپنے امر کو بانٹ دیا، تصرفات کو بانٹ دیا اپنے چہیتوں میں. بس یہ فرق تھا. تو اسی چیز کو بتانے کے لیے کہ خلق جب اس کی ہے تو امر بھی اس کا، یعنی اس نے بنایا ہے تو حکم بھی اسی کا چلتا.
ایسا نہیں ہے کہ بنائے تو وہ حکم کسی اور کا چلے. یہ تو ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی بات ہماری بھی. آپ کیا آتی ہے؟ ہم ایک چیز کے مالک ہوں ہے نہیں, لیکن چلے کسی اور کی حکومت, کسی اور کی بات چلے, تو ایسا تو نہیں ہوتا. تو یہ ہماری کمزوری ہوتی ہے, اس بنا پر کوئی اور ہماری چلاتا ہوتا ہے, اور ہماری کمزوری کی دلیل ہوتی ہے. درمیان میں بات اور آ گئی کہ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا. اب یعنی اس نے اب بتایا کہ میری کائنات جو بنی ہے اس میں جو ایک سائیکلک پروسیسز ہیں. اب سائیکلک پروسیس بات آ رہی, ایک تو تدریج کی بات آئی, اب سائیکلک پروسیس کی بات آئی. کچھ سائیکلک پروسیس میں چلا رہا ہوں میں. سائیکل دو طریقے کے ہوتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. ایک فزیکل سائیکل ہوتا ہے, ایک ٹائم سائیکل ہوتا ہے. فزیکل سائیکل کو ہم روٹیشن اور ریولوشن اور اس میں کہتے ہیں, اور وہ ٹائم باؤنڈ ہیں, ٹائم کے اندر چلتے ہوتے ہیں. ٹائم اسپیس میں دونوں ہوتے ہیں سائیکل. تو آپ دن اور رات کے سائیکل آپ دیکھ رہے ہیں. یہ دن اور رات کے سائیکل, رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات, دونوں آتے چلے جاتے ہیں, لگاتار آتے ہیں, بڑے تیزی سے آتے ہیں, درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں اگر سورج کو دیکھتے رہیں, آپ جو ہے صبح کو دیکھتے رہیں, تو آپ اندازہ نہیں کر پائیں گے کہ روشنی بڑی تیزی سے بڑھتی چلی جاتی ہے, درمیان میں کوئی ایسا جھٹکا نہیں لگے گا آپ کو کہ ارے ایک دم روشنی ہو گئی. لیکن بشرطے کہ آپ بہت غور سے دیکھتے رہیں, اور آپ نے نظر بچا لی تو ظاہر ہے اس سے الگ اندازہ ہوگا. تو لگاتار یہ تیز تبدیلی آ رہی ہے, تغیر لگاتار چلا آ رہا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ تو نے اس پر بھی غور کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. دیکھیے یہی بات تھی, سبق لو. یہ کائنات جو اس نے بنائی ہے اس لیے بنائی ہے کہ سبق لیا جائے. اس سے کچھ چیزوں کی طرف دلالت کرتی ہے. نہ صرف یہ اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ کائنات کا بنانے والا اکیلا ہے, نہ صرف اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور پوری ایٹریبیوٹس اس کے پاس ہیں, نہ صرف یہ دلالت کرتی ہے کہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی, پھر انسان کو بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے وغیرہ وغیرہ. جتنی بھی چیزیں میں نے بتایا وہ رسالت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہماری احتیاط کے مطابق جب کائنات بنائی گئی ہے تو ہماری سب سے بڑی احتیاط کیا ہے. یہ ہے سب سے بڑا سوال. ہر چیز ہمارے جو ہم جس کو چاہتے ہیں وہ پہلے سے موجود ہے, لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہم چاہتے ہیں بحیثیت انسان اشرف المخلوقات کہ ہماری منزل کیا ہے, ہمارا منصب کیا ہے, ہمارا معال کیا ہے, ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے. تو یہ کہاں مل رہا ہے, یہ کیسے ملے؟ اس احتیاط کو پورا کرنا یہ رسالت کا ہے کام. یہی چیز ہے, اس میں یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے, آپ دیکھیں گے ابھی. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو روزانہ چاند سورج آ رہے ہیں یہ توحید, رسالت اور آخرت کی دلیلوں پر یعنی دلیلیں دے رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی قہاری و جباری و رحمت اور قدرت اور ربوبیت اور حکمت جتنی بھی اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں, 90 نام جسے کہتے ہیں, اسماء حسنہ ہیں, وہ سب کے ساتھ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ یکتا ہے, اکیلا ہے, اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تبارک اللہ رب العالمین. تبارک جو ہے مبالغہ کا صیغہ ہے, برکتوں میں, نشو و نما میں. یعنی دنیا میں جتنی بھی بڑھوتریاں نظر آتی ہیں آپ کو, ہمیں ان سب کا منبع اور سورس وہی ہے, اوریجن اسی سے. جتنی بھی نشو و نما ہو رہی ہیں چیزیں بڑھتی ہیں, جو چیزیں بڑھتی ہیں, ارتقائی ہو رہا ہے چیزوں کا, کائنات میں ارتقائی ہو رہا ہے. وہ رب العالمین ہے, وہ کائنات کا پروردگار پالنہار ہے. تو پھر یہ سب کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ سبق دیتا ہے. یعنی بتایا نہیں میں نے کہ علم کے لیے نہیں ہے قرآن پاک کی کتاب, صرف علم کے لیے ہمارے, بلکہ سبق کے لیے ہے, دعوت کے لیے ہے, اس سے سبق حاصل لیں. تو فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. درمیان میں فوراً اس سے جو سبق لینا تھا سبق کی طرف اشارہ کر دیا. جب تم کائنات کے رب کو سمجھ گئے اور ایسا ہی ہے اس کے تعارف سے اس کی معرفت تک پہنچے, تھوڑی بہت جو معرفت ہو سکتی تھی, تو اس کا تقاضا یہی تو ہے کہ اس کو اپنے رب کو تم چپ کے عاجزی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ پکارو. کیوں؟ اور دوسری بات انہ لا یحب المعتدین, اللہ تعالیٰ جو ہے حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. دونوں باتیں کہہ دی. اس دنیا میں حد سے گزر جانے والے پیدا ہوئے ہیں, ہر زمانے میں ہوئے ہیں اور رہتے رہے ہیں, ایک بات. لیکن یہ بالکل اس کائنات کے مزاج کے خلاف ہے, کہنا یہ ہے. اور رب کو جب تم نے مان لیا اب اس کی اپنی صفات کے ساتھ میں, تو پھر تمہیں تو اس کو اسی کے آگے اپنا سر خم تسلیم کرنا چاہیے, اسی سے مانگنا چاہیے. یہ مانگنا جو ہے بہت بڑی چیز ہے.
پکارنا چیز نہیں ہے کہ زور سے آدمی پکارے، اس لیے اس میں بھی خود ہی کہا ہے کہ چپ کو پکارو. تو پکارنے میں اگر آدمی زور سے بولے گا تو پکارنا بظاہر تو وہ ہوا، لیکن پکارنے سے مراد وہ نہیں ہے، بلکہ دعا کرنا، کیونکہ چپ کے کہا ہے، چپ کے کہا ہے، عاجزی کے ساتھ کہا گیا، عاجزی سے پکارو، بہت خفیہ ہو کے پکارو. دنیا میں ریا اور دکھاوے کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی. جو آدمی اپنے رب سے دعا کرتا ہے وہ حقیقت یہ ہے بہت چپکے کرتا ہے اور رو کر کرتا ہے، گڑگڑا کرتا ہے. دو باتیں خاص ہیں دعا کے بارے میں اور آپ بھی جانتے ہیں. ایک وہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی جو زور سے کی جائے اور مقصد صرف یہ ہو کہ دنیا والے سن لیں میری دعا، کبھی نہیں سنیں، کیونکہ اس مقصد دوسرا تھا اس کا. اس نے اپنے رب کو کب یاد رکھا تھا، وہ دنیا کو دکھانے کے لیے دعا کر رہا تھا. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ چپکے سے کہے گا، آہوزاری کے ساتھ کہے گا تو وہ دل سے کرے گا دعا. جب تک دعا دل سے نہیں ہوگی کبھی قبول نہیں ہوگی. دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی دل سے نکلی ہو، دل سے نکلی، اور دل سے دعا ایسے نہیں نکلتی. کبھی بھی مجلسوں میں عام طور سے دل سے دعا نہیں نکلواتی. ہو سکتا ہے کبھی نکل جاتی ہو، عام طور سے نہیں نکلتی. 90% ایسا نہیں ہوتا. لہٰذا وہ اپنے گھروں میں، خلوتوں میں، تہجد میں، راتوں میں، اکیلے میں جو کی جاتی ہیں وہ دعائیں ہوتی ہیں جو قبول ہوتی ہیں، وہی ہوتی ہیں دعائیں اصلی. اور کبھی کبھی ہوتی ہیں، وہ بھی ہر بار نہیں ہوتی، کبھی ہوتی ہے. کبھی بڑی مصیبت میں آدمی ہوتا ہے تبھی ایسا آدمی بڑا موٹا ہوتا ہے اس معاملے میں نفس کا، ایسے نہیں دعا کرتا. جب چاروں طرف مصیبتوں میں گھر جاتا ہے، پوری مصیبتوں میں گھر جاتا ہے، کوئی نظر نہیں آتا اس کو، ملجا اور ماوا، تب وہ مانگتا ہے، تو پھر قبول ہوتی ہے دعا. تجربہ آپ کا میرا سب کا ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. دیکھو، کیونکہ معتدین جو ہیں، حد سے گزر جانے والے، ان کے بارے میں کہا پسند نہیں کرتا. ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ فساد مچاتے رہتے ہیں وہ. جبکہ اللہ رب کریم نے یہ کائنات پوری اصلاح کے ساتھ، اس میں اصلاح اصل ہے. اب آپ پوچھیں گے اصلاح کب؟ یہ اصلاح ہی تو خاص لطیف لفظ ہے اس کے اندر. یہی ہے اگلے پورے رکوعوں کا بالکل جوہر. اصلاح کے لیے کون آتا ہے؟ انبیاء کرام. تو میں نے بتایا آگے اگلے رکوعوں کا یہ جو ہے آپ کا انٹروڈکشن ہے، فورورڈ ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ ان سے پہلے بھی تو قرآن نے کہا ہے، تو آپ سنیے گا. اللہ تعالیٰ کا تمام معاملہ یہ ہے کہ اس نے اس کائنات میں ہم لوگ کے آنے سے پہلے ہمارے ابا جان کی پشت سے ہم کو نکالا اور کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. یوم الست میں یاد دلا دیا ہمیں. تو پھر وہاں پر حت آدم کا امتحان لیا، تو اس کے بعد امتحان میں ناکام ہوئے، پھر اتارا جب ان کو، تو جب یاد دلا دیا کہ دیکھو میں رسولوں کو بھیجوں گا، اب رسولوں کو بھیجوں گا اور ان پر ایمان لے آئیں گے اور اصلاح کریں گے اور سب کچھ، تو ان کو وہی کامیاب ہوں گے. اس وقت بھی یاد دلایا. پھر انبیاء کرام کا سلسلہ لگاتار چلایا اس نے، ہر زمانے میں چلایا، یہاں تک کہ حضور نبی اکرم نبی آخر ہیں اور آپ پر یہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے. اس کے بعد بھی یہ سلسلہ قائم ہے. اس لیے سلسلہ قائم ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ کی یہ کتاب محفوظ کر دی گئی ہے، اور اللہ کا رسول نبی خاتم جو ہے اس کا پیغام جو ہے وہ آفاقی پیغام بنا دیا گیا ہے، اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے. اور وہ ذمہ داری ہم امت پر، ہم آپ پر سب پہ ڈال دی گئی ہے، جو کام انبیاء کرام کا تھا. پھر فرمایا، دیکھو اب دیکھیے یہاں پر فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. پھر کہا جا رہا ہے اس کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. دعا میں 2 باتیں اور ہونی چاہیے. وہ 2 باتیں وہ تھیں، اب 2 باتیں اور بتائیں. 2 اور باتیں ہونی چاہیے، اس کے بغیر بھی دعا قبول نہیں ہوتی. کہ ایک طرف تو خوف ہو اللہ کا، ایک طرف اس سے امید ہو. یہ بھی نہ ہو صاحب ارے میری دعا تو قبول ہوگی نہیں، میں کہاں اس قابل ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. نہیں، اے اللہ میں ہوں تو بہت ہی گندا اور حقیر انسان، لیکن امید ہے تیری ذات سے، تیری رحمت سے امید ہے کہ میری دعا بھی قبول کر لے گا. امید ہے. اور لیکن یہ کہ مجھے ڈر ہے اللہ، کیونکہ میں بہت گندا ہوں اور بہت ہی گناہ گار ہوں، کہیں تم اس کو رد نہ کر دے. خوف بھی ہو اور طمع بھی ہو. تب یہ ہوگا، تب جا کر کے حضور نے بھی فرمایا کہ مومن کی مثال ہی یہ ہے کہ ان 2 حالتوں میں رہتا ہے. وہ امید و بین کے اندر رہتا ہے، خوف اور رجا کے درمیان میں رہتا ہے. ایک طرف گھبراتا ہوتا ہے، ڈرتا ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے اس کو،
اور ایک طرف جو ہے اس کو امید ہوتی ہے، ایک طرف جہنم کا خوف اور دوسری طرف جنت کی امید بھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو ہے محسنین کے بہت قریب ہے۔ اس پر بڑی پیاری بات مفسرین نے کہی ہے جو بہت اہم ہے، جو مجھے آپ کو بتانا ضروری ہے، وہ یہ کہ اس دنیا میں لوگوں نے شفاعت کا عقیدہ جو گڑھا، اللہ کی قہاری اور جباری کی وجہ سے گڑھا کہ اللہ تو جبار و قہار ہے، بہت ہی زبردست ہے، بہت قوت والا ہے، ارے وہ کہاں اور ہم کہاں، ہم اس کے سامنے اس کے حضور جا ہی نہیں سکتے، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اس قسم کا اس کا تصور دلایا گیا۔ تو ہم نے کہا کہ فلاں کے ذریعے پہنچ جاؤ اور فلاں کے ذریعے پہنچ جاؤ، آپ کروا دیجیے ہمارا کام، آپ کروا دیجیے کام۔ جو یہ جو شفاؤں کا یعنی جو سفارشوں کا کام ہوا وہ اس بنا سے بنا، کیونکہ رحمت کی، اللہ کی رحمت کی جو ہے وہ صفت جو ہے وہ دبا دی گئی۔ آج الٹا ہو رہا ہے، اس میں دو رائے نہیں، وہ بھی غلط بات ہے۔ تو ایک اعتدال کو رکھنا ہے، اسلام میں اعتدال رکھتا ہے، یعنی ایک طرف رحمت کی اس کی جو ہے اور کرم کا جو ہے، اسی قرآن میں دیکھیے گا اکرم اور کرم اور رحمت کا ذکر زیادہ ہے۔ کیونکہ وہاں پر عقیدہ جو ہے یہ شفاعت کا بہت زیادہ تھا، اور سب لوگ جو ہے دوسروں کو اس لیے خدا کے بجائے دوسروں کو پکار رہے تھے اور خدا کے بجائے دوسروں سے مانگ رہے تھے، اور یہ کہتے تھے بھائی اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، ہم اس کے سامنے کیسے جائیں گے، ان کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں، ان کے ذریعے منگواتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہ ایسا کر دو۔ اب یہاں سے دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ طَيِّبٍ۔ یہاں سے دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے۔ یہ موضوع یہ ہے جو اگلے سارے کے سارے رکوعوں کا خاص طور سے فارورڈ ہے۔ اب دیکھیے کیسے ہے فارورڈ، انبیاء کرام کا ذکر آگے آ رہا ہے نا، وہی ہے ذات۔ وہاں تو اللہ کی خلاقیت کا ذکر تھا، اب یہاں پر ہوا، وہاں بھی ہوا الذی تھا، الذی کے ساتھ تھا، یہاں بھی ہے ہوا الذی۔ یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری کے لیے، خوشخبری لی ہوئے بھیجتا، ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ اب وہ بھی ہوائیں کچھ ہمیں پیغام دیتی ہوتی ہیں، اب ہم اس پیغام کو تو سمجھتے نہیں۔ اس دنیا کے چند آگے والے دنوں کے لیے کہتے ہیں اچھا موسم ہو جائے گا تو بارش زیادہ ہوگی تو یہ اکنامی ہماری اچھی، ملک کی زیادہ اتنا سوچ لیتے ہیں، دماغ ہوتا ہے تو کسی کا یہ ہوتا ہے میرا کھیت میں زیادہ اچھا ہو جائے گا، اللہ یہی سوچتا ہے، انسان زیادہ نہیں سوچ پاتا، جبکہ وہ کچھ اور پیغام دیتی ہوتی ہیں، سب سے بڑا پیغام۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، اور وہ پیغام کو بھی ہم سوچیں بیٹھ کر کے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری کے لیے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ زمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں مہ برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں۔ اب دیکھیں سبق یہاں دے دیا واضح کر کے، لیکن اس میں اور بھی سبق تھے، ایک سبق یہاں پر ذکر کیا، باقی اور سبق بھی اس کے اندر ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ گویا انسانی احتیاط کے بقدر جب ضرورت ہوتی ہے اس زمانے میں ہوائیں بھیجتا ہے۔ تو انسانی احتیاط میں نے بتایا تھا ہدایت کی تھی، وہ تو انسانی زندگی میں ہر لمحے رہنمائی کی تھی، اس کے لیے رسولوں کو بھیجتا ہے، اس نے بھیجا ہمیں ہر لمحے اس کے علاوہ بھی ہدایت دیتا ہے۔ یہ بتا دوں آپ کو، ہماری دو قسم کی ہدایتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک ہدایت جامع ہے جو رسولوں کے ذریعے اس نے کی ہے، ایک ہدایت وہ جو ہر لمحے میں کرتا ہے، بچوں کو بھی کرتا ہے، جانوروں کو بھی کرتا ہے، وہ نبی و غیر نبی سب کو کرتا ہے، وہی قرآن جس کا ذکر کرتا ہے۔ تو بہت سے قسم کے جو ہے وہ ہر وقت ہر لمحے ہمیں ہدایتیں دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو جس طرف اشارہ ہے وہ اللہ کی اس ربوبیت کا اشارہ ہے، اس رحمت کا اشارہ ہے کہ دیکھو ایک مردہ زمین کو کس طریقے سے زندہ کر دیتا ہے وہ۔ تو مردہ زمین کو زندہ کرنا ربوبیت کی نشانی ہے، اللہ کی پروردگاری۔ کتنی بڑی پروردگاری ہے کہ مردہ زمین ہے اس کو زندہ کر دیا اس نے۔ آپ کہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس سے کہا ہے اسی طریقے سے میں تمہیں زندہ کروں گا، مردوں کو زندہ کر دوں گا، یہ تو ایک سبق ہوا، لیکن یہ ہر لمحے کر رہا ہے، ہر موسم میں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کرتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے
کہ اس میں ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی بشارت ہوگی. آپ سوچیں کہ جن کی اولاد نہیں ہے, بے اولاد ہیں, ان کی بیویاں بانجھ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے, آپ خوب جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہمارے زیادہ جانتے ہیں, 15 سال تک اولاد نہیں ہوتی. 10 سال تو عام طور سے, 15 سال 10 سال 15 سال کوئی اولاد نہیں, ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں اب نہیں ہوگی, لیکن صاحب اس کے بعد اولاد ہو جاتی ہے. اس طریقے سے نہیں جو آج کا طریقہ آرٹیفیشل انسیمینیشن کی بات کر رہا ہوں, وہ نہیں کر رہا ہوں نہ, قدرتی طریقے سے نہیں ہوا رہی تھی, لیکن 10 سال بعد اولاد ہو گئی. وہی طریقہ یعنی فطری طریقہ نہیں ہو رہا تھا. یہ ہے وہ چیز, جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے, جب چاہتا ہے کرتا ہے. ایسا اس نے کتنی بار کیا ہے, بارہ کیا ہے. حضرت یحییٰ کی پیدائش ایسی ہوئی ہے, بالکل ایسی ہوئی ہے. ان کی ماں بانجھ تھیں, ان کے باپ بالکل بوڑھے تھے, بہت بوڑھے تھے. سورہ مریم پڑھیے آپ تو آپ کو معلوم ہوگا, سورہ آل عمران بھی پڑھیے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. اب دیکھیے, جو زمین اچھی ہوتی ہے, دیکھو اس طرح, ہاں, جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے, اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں. اب اسی مثال سے دوسری بات نکالی اللہ تعالیٰ نے, سبق دوسرا دیا. بارش ہی ہوئی تھی, اب بارش میں وہ زمین پر, جس زمین پر ہوئی تھی اس سے پہلے تو یہ بتایا تھا اس سے غلہ اگا. اب کہا ہے اسی بارش سے کہیں غلہ اگتا ہے کہیں نہیں اگتا, تم یہ بھی دیکھتے ہوتے ہو. ہر زمین الگ الگ طریقے سے اس کو رسپونڈ کرتی ہوتی ہے پانی کو, آپ یہ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. جو بہت ہی فرٹائل سوائل ہوتی ہے بہت اچھی طریقے سے اس کے اندر برغبار آتے ہیں, اور بہت خراب قسم زمین ہوتی ہے اس میں خس و خاشاک آتے ہیں, جھاڑ جھنکڑ آتے ہیں. ایک ہی بارش ہے, سوچیے آپ میری بات کو. یہ ہے حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی, اور انبیاء کرام کی دعوت پر جو کچھ رسپانسز ہوئے ہیں اس کا ایک لب لباب, یہ لب لباب ہے اس کا, کہ دیکھیے ہمارے انبیاء کرام تو سب پر گئے, ہماری باران رحمت تو سب پہ ہوئی, لیکن سب کا رسپانس الگ الگ ہوا. کچھ ایمان بھی لے کے آئے, کچھ لوگ مخالف بھی ہو گئے. زمینیں الگ الگ تھیں لیکن بارش ایک ہی تھی. باران رحمت تو اللہ کی تھی, باران رحمت تھی, سب پہ پڑ رہی تھی, لیکن سب نے الگ الگ رسپانس لیا. تو ذمہ دار تو وہ ہوئے نا, اس کے ذمہ دار تو وہ ہوئے. یہ کہنا ہے مقصود کہ انسان مردہ زمین نہیں ہے بالکل, بلکہ وہ اشرف المخلوقات ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے, تو یہ سوال کرے گا اللہ تعالیٰ کہ تمہارا رسپانس کیوں بدلا, تم نے کیوں ایسا لیا. لیکن ہوتا ہے. اب یہ تسلی حضور کو بھی ہے, ہمیں بھی ہے, آپ کو بھی ہے کہ ہم کتنی دعوت دیں, ایسا نہیں ہوگا کہ سب لوگ جو ہے ہماری بات پر لبیک ہی کہیں, مان ہی لیں. تسلی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے. ایک ہی آیت میں بتا رہا ہوں, بہت سے سبق ہوا کرتے ہیں, یہاں سبق بہت سے ہیں. اللہ تعالیٰ آخری بات فرما رہا ہے, مطلب اسی بات میں ہے کہ جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. یہ تو بات ہے, زمین اس قابل نہیں ہے, بیرن زمین ہے, خراب زمین ہے. تو ہمارے مفسرین نے کہا, اور صحیح کہا ہے بالکل. دیکھیے ایک ہی زمین سے بہترین پھل پھول دار جو ہے درخت نکلتے ہیں, اس سے آپ کے ایک ہی بارش سے, اور اسی بارش سے دوسری جگہ پر جھاڑ جھنکاڑ اگتے ہیں. جھاڑ جھنکاڑ, کانٹے دار درخت, جھاڑیاں, جو اس کے قریب پہنچے گا تکلیف ہی اس کو ہوگی. اور ایک پھلدار درخت ہے, جو اس قریب آئے گا وہ پھل دے گا. آپ سوچ رہے ہیں, تو آدمی ہیں ہم لوگ, سب یہ آدمی ہیں جو پھلدار ہیں, ان سے سب لوگ جو ہیں راحت پا رہے ہیں. کون؟ وہ لوگ اس اللہ کی رحمت سے, باران رحمت سے فیضیاب ہو کر, حقیقت میں فیضیاب ہو کر فیضیاب ہوئے ہیں. تو وہ اس دنیا کے لیے باعث رحمت بن گئے. اگر ہم نہیں بن رہے ہیں تو ابھی ہمارے اندر وہ ایمان نہیں آیا. سوچیے, یہ بھی سبق ہے اس کے اندر, ہمیں بھی اپنا اس میں سبق لینا چاہیے کہ ایسا نہیں ہوا اگر تو نہیں ہوا. ہمارا ایمان, ہمیں 10 بار سوچنا چاہیے کہ ایمان نہیں ہے ابھی وہ ہمارا. ایمان جب ہوگا تو ہم اپنے بھائیوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے باعث رحمت ہو جائیں, باعث رحمت ہو جائیں.
اگر ہیں باعث رحمت تو مومن ہیں ہم، یہ بھی ہماری کسوٹی ہے ایمان کی۔ تو میں نے بتایا پھلدار درخت ہو رہا ہے تو سب کو پھل دے رہا ہے، اور سایہ تو کم سے کم دے رہا ہے بھائی، سایہ تو کم سے کم دے رہا ہے، سایہ تو کم سے کم دے گا ہی دے گا، پھل بھی دیتا ہے وقت۔ اور ایک جھاڑی دار درخت ہوا، اس کے قریب جائیے آپ تو اس کے نیچے وہ کانٹے گرے ہوئے ہوں گے، تو آپ کا پیروں میں کانٹے چبھے اور نہ اس سے کوئی سایہ ملا، اسی بارش سے ہوا تھا وہ بھی درخت پیدا۔ یہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے۔ پھر سبق دے دیا لعلکم تشکرون کہہ کر کے، یہاں پر کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون کہہ کر کے، اس سے پہلے کہا لعلکم تذکرون کہہ کر، تو یہاں کیا کہا ہے، ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں۔ یہ جو مثالیں ہیں یہ نشانیاں ہیں، کائنات میں جو کچھ بھی جو ہم نے پیدا کیا ہے یہ سب نشانیاں ہیں، تو ہم اس کو بار بار مختلف انداز سے تمہیں یاد دلا رہے ہیں۔ ہماری تو پیدا کی کائنات ہے پہلے سے، لیکن ہم تمہیں یاد دلا رہے ہیں کہ ان سے سبق حاصل کرو، کہ اس میں سب کچھ ہے موجود۔ اس کائنات کو سمجھنے سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اس لیے ہے کہ اس کی معرفت حاصل کرے انسان، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کے جو کہ صفات حسنہ ہیں ان کو سمجھے۔ میں نے بتایا اس کی ربوبیت، اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی قدرت، سب کو سمجھے۔ اور حقیقت یہ ہے ہر چیز وہی آپ کے کوئی نہ کوئی نشانی، بڑی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی بڑی صفت کو بتاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بار بار ذکر کرتا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں جو بار بار ذکر کرتا ہے وہ اس کو بھی اس مثال سے جوڑیے کہ ہم جو کچھ بھی کائنات میں کرتے ہیں وہ بار بار کر رہے ہیں، روزانہ دن اور روزانہ رات، روزانہ دن روزانہ رات ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ ایک بار دن ایک بار رات ہو گیا ہو۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ میں نے بتایا نا، ایسا ہوتا کہ اگر ایک جیسا ہوتا ایک بار آپ نے بھول جاتا، لیکن بار بار جب کیا جاتا ہے، آج نہیں سبق لیا کل لے لو، یار کل نہیں لیا پرسوں لے لو، نہیں تو جب مطلب کبھی تو لے لو، اور لے لو تو پھر صحیح سبق لو اور اچھا سبق لو۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اس کلام پاک میں جو کچھ ہم سے یعنی کہا گیا ہے سمجھنے کے لیے، اس کی معرفت کے جو اس کے اندر نشانیاں ہیں، جو آیات ہیں، جو اس کے اندر حقائق ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے قلوب میں وہ راسخ فرما دے، اور ان کے مطابق، ان حقائق کے مطابق جو حقائق کائنات کے ہیں، جو اللہ رب کریم چاہتا ہے کہ ہم ان کو سمجھیں، اس کے مطابق ہماری زندگی کو سنوارنے کی توفیق عنایت فرما دے، اور زندگی کو ایسے سنوارنے کی توفیق عنایت فرما دے کہ ہماری وہ منزل جو اصلی منزل ہے، یہ دنیا منزل نہیں ہے ہماری، اصلی منزل ہماری آخرت ہے، اس منزل میں وہ منزل ہمیں وہ مل جائے جو اللہ رب کریم نے ہمارے لیے مقدر کر رکھی ہے، جس کو یعنی آدم کی وارث کہا ہے، اس سے پہلے کہا گیا ہے آدم کا یعنی ہم اس کے وارث ہیں، آدم کے، یعنی جنت۔ تو جنت ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ اس کے فیصلے فرما دے، اور اللہ رب کریم اس قرآن پاک کی دعوت کو تمام دنیا میں عام فرما دے، پھیلا دے۔ اس کے لیے تھوڑا سا حصہ ہم لوگوں کے بھی حق میں اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، ہمیں بھی توفیق عنایت فرما دے کہ اس حصے میں ہم بھی شریک ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔